ہمارے ساتھ 22 سالہ نورین بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنی سہیلیوں اپنی دوستوں کے ساتھ گرلز ہاسٹل میں رہتی ہیں. یہ ساری ماجرا ہے کیا, ساری کہانی کیا ہے, انہیں کی زبانی انہیں سے جانتے ہیں اور بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا نورین, بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ آپ 2 بہنیں ہیں, ماں باپ بھی ہیں, گھر بھی ہے, لیکن پھر بھی اپنا گھر ہونے کے باوجود آپ لڑکیوں کے ساتھ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گرلز ہاسٹل میں رہ رہی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم 2 بہنیں ہیں اور میرے والدین ہیں. میں گھر میں اچھا خاصا رہ رہی تھی, ہمارا بڑا اچھا نظام چل رہا تھا. میرے بابا کے ساتھ کوئی مطلب بڑا بیٹا نہیں تھا, تو میں ان کو سپورٹ کرنا چاہتی تھی. میں چاہتی تھی کہ میں ان کو بیٹا بن کے دکھاؤں. میری میٹرک کمپلیٹ ہوا, لیکن میں آگے پڑھنا چاہتی تھی. پھر میں نے کہا کہ میرے دل میں شوق آیا کہ نہیں میں بابا کی ہیلپ کروں. تو میری میٹرک کے ساتھ دوست تھی جو میرے ساتھ پڑھ رہی تھی, اس سے میں نے جاب کا کہا. تو مطلب آپ کا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بابا کا سہارا بننا چاہتی تھی, اور جو آگے والی سٹڈی آپ پڑھنا چاہتی تھی خود آپ پیسے کما کے خود پڑھنا چاہتی تھی. جی, میرا یہی شوق تھا کہ میں اپنے اخراجات خود افورڈ کروں اور گھر کو بھی سپورٹ کروں. تو میں نے اپنی والدہ سے بات کی, تو انہوں نے بڑی مشکل سے پرمیشن دے دی. ہماری فیملی میں جو ہے کہ جاب کرنا نہیں اچھا سمجھتے, لیکن پھر بھی انہوں نے میرے بار بار کہنے پہ بابا سے بات کی. پہلے تو بابا نہیں مانے, اس کے بعد ماما کے بار بار کہنے پہ مان گئے. انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے اجازت دے دی جاب کرنے کی. اس کے بعد میں جاب کرنے لگ گئی. تو وہاں پہ لڑکیاں لڑکے اکٹھے کام کرتے ہیں. تو ایک لڑکا تھا, وہ بھی میرے ساتھ کام کرتا تھا. تو پہلے آہستہ آہستہ فرینڈ شپ ہوئی, اس کے بعد پتہ نہیں وہ کب محبت میں بدل گئی, پتہ ہی نہیں چلا. نورین, جب آپ کی جو فرینڈ شپ ہے وہ پیار میں بدلی, تو ظاہر بات ہے ایک لڑکی کے لیے عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے. تو آپ نے سوچا نہیں کہ بابا کو گھر میں کل کو پتہ لگے گا, ماما کو پتہ لگے گا, تو کیا سوچیں گے آپ؟ آپ کو پتہ ہے آج کل کا معاشرہ ہی ایسا ہے کہ پتہ نہیں چلتا, دھوکے میں انسان پڑ جاتا ہے. اس کے بعد کافی ٹائم ہم دونوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی, لیکن وہ اچانک سے ایک دن, پہلے تو گھر میں اس کو کوئی مسئلہ بنا, گھر کے لیے کام کے لیے گیا, 2 دن بات ہوئی, اس کے بعد اس نے ڈسکنیکٹ ہو گیا, کوئی بات نہیں ہوئی, کال وغیرہ نہیں ہوئی. میں نے کافی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوئی. مطلب اس لڑکے نے جاب چھوڑ دی؟ جاب بھی چھوڑ دی تھی اور کوئی رابطہ وغیرہ بھی نہیں رکھا. تو اس کے بعد پھر میں اپنی جاب دوبارہ کنٹینیو ویسے ہی رکھی. تو کافی ٹائم بعد وہاں پہ ایک اور لڑکا آیا, کافی امیر تھا. اس نے مجھے پرپوز کیا, تو میں نے پہلے بڑا منع کیا, لیکن اس نے کہا کہ میں ڈائریکٹ آپ سے شادی کروں گا, آپ یقین کریں. تو میں نے منع کیا, لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے چلو پہلے بات چیت کرتے ہیں, اگر آپ کو ٹھیک لگے تو آپ کر لینا, اگر نہ لگے تو نہ کرنا. تو پھر ہم دونوں کا نمبر ایکسچینج ہوا, ہم دونوں کی بات چیت وغیرہ ہوئی. اس طرح کافی ٹائم گزر گیا. مطلب پھر اس کے بعد آپ اس کے ساتھ ریلیشن میں آ اس کے ساتھ ریلیشن میں آ گئی. تو یہ بتائیں کہ جب وہ اس کسٹمر نے آپ کے ساتھ ریلیشن میں آ گیا, کیا کیا خواب دکھائے آپ؟ اس نے یہی کہا کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا, دھوکہ نہیں دوں گا, تمہارے ساتھ لوئل ہو کے رہوں گا. میں بھی اس کی باتوں پہ یقین کر بیٹھی, دوبارہ دھوکے میں آ گئی. پھر کافی ٹائم اس طرح گزر گیا. وہ جو پہلے والا لڑکا تھا جو جاب چھوڑ کے چلا گیا, ڈسکنیکٹ ہو گیا, وہ دوبارہ واپس آتا ہے اور میرے سے بات چیت وغیرہ کرتا ہے, اور کہتا ہے کہ مجھے گھر میں مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں چلا گیا تھا, تو معاف کر دو مجھے یا دوبارہ میرے ساتھ ریلیشن میں آ جاؤ. تو میں نے کہا نہیں, میں نے نہیں آنا. پہلے ہی تم چھوڑ کے چلے گئے ہو, تو شادی کے بعد بھی تم ایسا ہی کر سکتے ہو. تو اس لیے میں نے اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھا, لیکن وہ کافی کرتا رہا انسسٹ, لیکن اس نے غصے میں آ کے میرے گھر والوں کو بتا دیا. نہیں تو اس کو کیسے پتا چلا کہ آپ کسی اور کے ساتھ ریلیشن میں ہیں, کسی اور کے ساتھ موو آن کر چکے؟ وہاں پہ وہیں کے لوگ تھے جنہوں نے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کسی اور کے ساتھ ریلیشن میں ہے. مطلب جہاں جاب کرتی تھی, باقی جو آپ کے ساتھ کولیگ تھے کام کرنے والے, انہوں نے اسے بتا دیا؟ ہاں جی, انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ اس وجہ سے آپ کے ساتھ دوبارہ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. تو اس نے غصے میں آ کے میرے گھر والوں کو بتا دیا. میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو سب بہت غصے میں تھے, انہوں نے مجھے کافی مارا بھی اور کافی باتیں سنائی. نہیں تو جس برانڈ پہ آپ کام کرتی تھی تو وہاں پہ بھی تماشا لگایا ہوگا اس نے؟ کافی لگایا وہاں پہ بھی تماشا, جس کی وجہ سے مجھے جاب سے بھی نکال دیا. ماں باپ کا بہت برا ریئیکشن تھا. انہوں نے کہا ہم نے تم پہ یقین کر کے بھیجا تھا, ہم لوگ جاب الاؤ نہیں کرتے, لیکن پھر بھی تمہیں کہا کہ چلو کر لو. تو انہوں نے مجھے کافی ڈانٹا مارا اور پھر گھر سے غصے میں نکال دیا. میں بھی کافی غصے میں تھی اور میں گھر سے نکل گئی. اس کے بعد میری جو فرینڈس تھیں وہی انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, میں ہاسٹل میں رہنے لگ گئی. کچھ دن سپورٹ کیا, لیکن اب انہوں نے کہا کہ خود جاب ڈھونڈو. پہلے میری جاب بھی چھوٹ گئی تھی اسی مسئلے کی وجہ سے. تو اب میں جاب کرنا ہی نہیں چاہتی. میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا اچھا اور لوئل ہو
ٹھیک ہے، جس کے ساتھ میں زندگی گزار سکوں. میں جاب وغیرہ کرنے سے تنگ آ گئی ہوں. میں دوبارہ مطلب ان چکروں میں پڑھنا نہیں چاہتی دوبارہ سے؟ جی ان چکروں میں پڑھنا نہیں چاہتی، اور میں چاہتی ہوں کہ دوبارہ میرے ساتھ ویسی ٹھیک اس ہے. غلطی کو نہ دہراؤں جو پہلے میں نے کی ہے. اور میں اچھا مجھے یہ دوبارہ بتائیں نا کہ اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر ہمارا ادارہ آپ کے لیے کچھ اچھا پرپوزل پیش کرتا ہے اور آپ کی اچھی جگہ پہ شادی ہو جاتی ہے جہاں پہ آپ کو 2 ٹائم کا کھانا عزت کے ساتھ ملے اور وہ عزت ملے جو ایک لڑکی مانگتی ہے، تو آپ ان کے ساتھ لائل رہیں گی؟ میں چاہتی ہوں کہ اب میں جہاں پہ بھی شادی کروں اس کے ساتھ لوئل رہوں، وفادار بن کے رہوں. اچھا نورین بتائیے گا کہ ہاسٹل میں کافی عرصے سے رہ رہی ہیں، دوبارہ ماں باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی واپس گھر چلی جائیں؟ میں نے بڑی کوشش کی تھی، میں نے فون وغیرہ بھی کیا تھا، لیکن والدہ نے اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے پہلے ہی آپ کے بابا ڈپریشن میں رہتے ہیں. اگر وہ تمہیں دیکھیں گے تو وہ اور پریشان ہو جائیں گے، ان کی مزید طبیعت خراب ہو جائے گی، تو ہمارے لیے تم مر گئی ہو، اب دوبارہ گھر نہ آنا. مطلب اب آپ آزاد ہیں، آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا جو کرنا. خود ہی کرنا ہے، غلطی کی ہے، پچھتاوا بھی ہے، لیکن اب کیا کر سکتی ہوں. اچھا مجھے اگر یہ بتائیں نورین کہ اگر کوئی ہمارا ادارہ آپ کو کوئی اچھا پرپوزل پیش کرتا ہے اور ظاہری بات ہے ہمارے ساتھ لوگ رابطہ کرتے ہیں اور آپ کو بھی ضرورت ہے شادی کی، آپ شادی کرنا چاہتی ہیں اور آپ نہیں چاہتی کہ در در کے دھکے کھائیں، جاب کریں، ٹھیک ہے، آپ عزت سے گھر میں رہنا چاہتی ہیں، 4 دیواری میں رہنا چاہتی ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا شخص جو ڈیورس یافتہ ہو یا سیکنڈ میرج کرنا چاہتا ہو، یا ہمارے اوورسیز بھائی ہوتے ہیں جس طرح وہ کافی اللہ پاک نے انہیں دیا ہے، ویل سیٹل ہے، آپ کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، تو آپ کر لیں گے سیکنڈ میرج؟ اگر لوئل ہو کے چلے اور وفادار ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کر لوں گی. مطلب آپ کا خیال رکھے. ہاں خیال رکھے، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ میں ویسی غلطی نہیں دہراؤں گی جو پہلے دہرائی ہے، اور اس کے ساتھ وفادار بن کے رہوں گی. جس حال میں بھی وہ مجھے رکھے گا میں رہوں گی.